آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تحفہ الصائمین میں آپ کا میزبان اطہر جعفری تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان نامور عالم دین مولانا محمد عون نقوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ اسی کا نور ہر ایک شہ میں جلوہ گر دیکھا، اسی کا نور ہر ایک شہ میں جلوہ گر دیکھا، اور اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، ارے کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ آئیے ہم قبلہ کی جانب چلتے ہیں اور اپنے سوالات کا آغاز فرماتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں مولا علی کی شان میں کتنی اور کون کون سی آیات ہیں، اور کسی ایک آیت کی جو ہے وہ آپ تشریح بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ انتہائی واجب الاحترام اطہر جعفری صاحب، قائم ٹی وی کے سننے والے، دیکھنے والے، پس کیمرہ اور ڈائریکٹر صاحبان، تمام دنیا میں جو بھی اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، جی، ان سب کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے تعزیت پیش کروں گا، اور یہ گزارش کروں گا کہ آج کیونکہ 19 ماہ شعبان ماہ رمضان المبارک ہے، یعنی اس مہینے کی اس تاریخ میں مولا کائنات کی شہادت واقع اس حوالے سے ہوئی کہ آج مولا کی ضربت کی شب ضربت ہے، جی، اور تمام عالم اسلام میں ایک غم اور تعزیت اور ماتم کی گویا فضا ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس طرح کے پروگرامز منعقد نہیں ہو پا رہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی حد تک اللہ نے گویا مہربانی کی ہے اور ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ بے شک گزارش یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے متضاد فضیلتوں کا حامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا علی علیہ السلام ایک وقت میں میدان کے شجاع بھی ہیں اور شہ سوار بھی ہیں، واہ، اور تلوار چلانے والے بھی ہیں، واہ واہ اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہیں، واہ، دوسری طرف بہترین قاضی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جیسی طلب ہے ویسے لقب سے پکاری ہے، سبحان اللہ، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ سبحان اللہ۔ مولا علی متضاد فضیلتوں کے حامل ہیں، یعنی میدان جنگ میں شہ سوار ہیں، واہ، اور مسند قضاوت پہ آپ سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے کچھ منفرد فضیلتوں کا حامل بنایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جی، وہ فضیلتیں جو علی ابن ابی طالب میں ہیں وہ تقسیم کی ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں، واہ واہ واہ، اور کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو آدم سے لے کر مجھ خاتم تک میں اللہ نے نہیں رکھی جو علی ابن ابی طالب نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، واہ واہ واہ، اس پہ اگر غور کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ واہ واہ، اور جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی
تو صحابہ پریشان ہوئے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے کہ یہ کون سی فضیلتیں ہیں جس میں نبی پاک بھی مولا علی کے شریک نہیں ہیں واہ اور مولا علی کے لیے نبی فرما رہے ہیں۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز دیکھا سرکار نے صحابہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا واہ واہ، جو مجھے بھی عطا نہیں کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میں علی کو اپنی بیٹی دینے والا ہوں، واہ اس حوالے سے کہ علی میرے داماد ہیں، سبحان اللہ، اور میں علی کا خسر ہوں۔ واہ، یہ فضیلت جو ہے وہ سوائے علی کے کسی کسی کو نہیں ملی، کہ مجھ سبحان جیسا اللہ۔ نبی۔ واہ واہ، پھر فرمایا کہ زہرا جیسی زوجہ کیا کہنے ہیں، مجھے بھی نہیں ملی۔ واہ 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 واہ، پھر فرمایا کہ حسنین جیسے لال بیٹے، واہ واہ واہ، کائنات میں کسی کو کسی نہیں کے نہیں میں، واہ واہ، پھر فرمایا آسمان سے ذوالفقار آہا، اللہ نے سوائے علی کے کسی کے لیے نازل نہیں کی۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ خانہ کعبہ میں ولادت کیا کہنے ہیں، علی کے علاوہ کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ واہ، تو فرماتے ہیں کہ کچھ فضیلتیں علی کو اللہ نے ایسی منفرد، بلکہ ہمارے متقدمین علماء نے 70 فضیلتیں لکھی ہیں جس میں مولا علی کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ بستر رسول پر سونا کیا بات ہے، سوائے مولا علی علیہ السلام کے اور کسی کو نصیب نہیں۔ واہ، اسی طرح سے لا فتح اللہ علی کا ترانہ ملائکہ نے سوائے مولا علی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں پڑھا۔ واہ، اسی طرح سے 313 آیات آپ کے سوال کے جواب میں، سبحان اللہ، 313 آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں، واہ واہ واہ، چونکہ آپ نے سوال کیا کہ کوئی ایک آیت تلاوت کی جائے یا ایک آیت پر بات کی جائے، تو یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کی، یہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، واہ، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، آہا، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ واہ، اب آپ اندازہ فرمائیے کہ قرآن مجید کی یہ سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ واہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو قرآن مجید میں اپنی شان میں سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میری شان میں اس سے بڑی کون سی آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک کی رسالت کا گواہ بھی بنا رہا ہے سبحان اللہ، اور واہ، مجھے واہ، واہ، عالم کتاب بھی قرار دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ میری شان میں اس سے بڑی آیت کون سی ہوگی؟ کیا کہنے ہیں، لہٰذا سب نے لکھا کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ نے اپنی، اور دیکھیے اس میں بہت سارے گوشے ہیں، ہم اگلی مجلسوں میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ آیت نازل ہی تب ہوئی جب کفار و مشرکین نے آ کر آپ پر اعتراض کیا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کوئی گواہ پیش کیجیے۔ کفار و مشرکین نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ کو بات بری لگی، اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہہ دو میرے حبیب قل کفا باللہ شہیدم، کہہ دو آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا۔ شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کی لغوی معنی ہے ایسا شخص جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی عینی گواہ ہو۔ واہ، تو یہاں بھی اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہید کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ گواہ بھی ویسا ہی ہے واہ، جیسے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے خالق ہونے کے ناطے اور یہ دوسرا گواہ ہے مخلوق ہونے کے ناطے۔ واہ 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 واہ، اللہ بالذات گواہ ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق گواہ ہے، واہ، مگر ماننا یہ پڑے گا کہ جب سرکار کو رسالت مل رہی تھی تو وہ گواہ موجود تھا جو اس آیت کا مصداق ہے، واہ، جب سرکار کو رسالت مل رہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، واہ واہ واہ، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ٹکڑے، ہیں، بالکل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی رسالت کا ایک گواہ
خود اپنے آپ کو قرار دیا ہے لفظ شہید کی صورت میں، عینی گواہ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو ہم اس بات پر بات کریں گے، بحث کریں گے کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور پھر اللہ نے یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں پوری کتاب پوری کتاب پوری کتاب، تو پوری کتاب کا لفظ قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس میں بھی یہی آیت ہے، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ جو علم الکتاب ہے، علم کے بعد الف لام ہے، پھر کتاب ہے، یہ الف لام کہلاتا ہے کہ جتنی بھی عظمتیں کتاب کی کہی جا سکتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہوتا ہے کسی آیت میں، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس میں پوری عظمتیں شامل کر رہا ہے۔ مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر واو الف لام ہے، تو الف لام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو آسمان سے اترا، اس کا مطلب ہے جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب ایک طرف، اور جو مولا علی کے گھر اترا وہ ایک طرف، یعنی جتنی ستاروں کی فضیلتیں ہیں وہ سب ایک طرف، اور اس ستارے کی فضیلت ایک طرف۔ تو اب آیت میں ہے ومن عندہ علم الکتاب، یعنی کتابوں کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، یا جملے بدلوں جن جن پر کتاب خدا کا اطلاق ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کا عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو تورات کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، قرآن کا بھی عالم ہو، وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، سبحان اللہ۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس آیت میں جس کو اللہ مصداق قرار دے رہا ہے وہ صرف قرآن مجید کا عالم نہیں ہوگا، تورات کا بھی ہوگا، زبور کا بھی ہوگا، انجیل کا بھی ہوگا، قرآن کا بھی ہوگا، وہ اس آیت کا مصداق قرار پائے گا۔ اور اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو سرکار کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں مولانا محمد اون نقوی صاحب قائم ٹی وی پر پروگرام تحفۃ الصائمین میں۔ مومنین کرام، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور مولانا محمد اون نقوی صاحب آج شب ضربت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ ناظرین محترم، پروگرام تحفۃ الصائمین میں آپ کا میزبان اطہر جعفری بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک مطلع اور دو شعر مولائے کائنات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے۔ قبلہ کی اجازت سے قبلہ سامعین محترم، شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے، علی کا دیکھ کے چہرہ نماز پڑھتا ہے، اور نہ جانے کیسا مصلی ہے مرتضیٰ کا دیار، نجف کے صحن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کی اس ردا کو سلام، جہاں غدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے، سمائے رہتی ہے ہر وقت دل میں یاد علی، ارے میرا وجود ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، میرا وجود ہمیشہ نماز پڑھتا ہے۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان عالمی شہرت یافتہ اسکالر جناب مولانا محمد اون نقوی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، سوال یہ ہے کہ شب ضربت مولائے کائنات اپنی بیٹیوں میں سے جناب بی بی ام کلثوم کے ہی گھر پر کیوں تھے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کو اللہ نے کثرت اولاد سے نوازا، اور ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو کائنات میں منفرد مقام رکھتی ہیں، اور ان میں حسنین علیہ السلام، خود حضرت عباس علمدار، جناب محمد حنفیہ، اسی طرح سے مولا کے 18 بیٹے ہیں، اور مولا کی بیٹیاں، اور ان بیٹیوں میں جناب زینب ام کلثوم، جناب رقیہ، اور وہ بیٹیاں عام طور پر ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ جی، مولا امیر السلام کی ایک بیٹی ہیں جو جناب حضرت عباس علمدار کی بہن ہے، جن کا نام ہے خدیجہ، جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو جناب رقیہ کی بہن ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی طرح سے اور بھی مولا علی علیہ السلام کی اولادیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کا ہر اولاد میں سایہ نظر آتا ہے، علم نظر آتا ہے، حلم نظر شبی آتا ہے، نظر آتی ہے. دولت جی. نظر آتی ہے. مولا علی کی گویا شبی ہیں تمام کی تمام اولادیں. ایک ایک اولاد پر اگر نگاہ کریں تو وہ علیحدہ فضیلت رکھتی ہیں. بے شک. مولا امیر علیہ السلام نے مدینے سے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا، ٹھیک ہے. ورنہ پہلے والے خلفاء مدینے کو دارالخلافہ قرار دیے ہوئے تھے. یعنی مدینے میں پایا تخت ہوتا تھا، مسجد نبوی میں ہی عدالتیں سجتی تھیں اور خطبے ہوتے تھے اور تمام فیصلے ہوتے تھے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. اس کی 17 وجوہات ہمارے علماء نے لکھی ہیں، جن میں ایک مین وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے جی. کہ میرے خلاف سازشیں بہت ہوں گی، مجھ سے لوگ جنگ کریں گے، کیونکہ نبی پاک کی بھی گویا اس میں آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ علی تم سے لوگ تعویل پہ بھی لڑیں گے، تنزیل پہ بھی لڑیں گے، اور قرآن مجید کے حوالوں سے، یعنی قرآن مجید تمہاری گواہی دے گا اور تم سے لوگ جنگ کریں گے. مولا علی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ مدینے میں ہو، ٹھیک ہے. اس لیے کوفے کو دارالخلافہ، ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ کوفہ جو تھا وہ مرکزی شہر تھا، درمیانہ شہر تھا، جہاں سے بہت سے راستے جدا ہوتے ہیں بہت سے ملکوں کی طرف. ٹھیک ہے. لہٰذا مال تجارت لانے والے وہ کفار مشرکین جو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، جی. کیونکہ کفار کا مدینے میں داخلہ بند ہو گیا تھا سورہ تحریم کے بعد. لہٰذا جب کوفے میں لوگ آئیں گے، تجارت کریں گے دنیا بھر کے، تو اسلام کو ترقی ہوگی. اس کے علاوہ وجہ یہ بھی تھی کہ کوفے میں مولا جانتے تھے کہ میری شہادت واقع ہوگی اور مسجد کوفہ میں مجھ پر ضربت ماری جائے گی اور میری شہادت واقع ہوگی. جی. تو آپ نے مدینے کو گویا اس ماحول سے بچانے کے لیے کہ جو جنگ و جدال کا ماحول ہو، آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور کوفے میں مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں آئی تھیں، لیکن آئیں تب جب جناب زینب عالیہ نے مولا علی علیہ السلام کو مدینے سے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ بابا ہم آپ کی شاہی دیکھنا چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے صرف نظر کیا اور خط کا جواب نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا خط آیا. جی. اور اس میں بھی یہ لکھا کہ بابا ہم آپ کے کوفہ کے شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا نے صرف نظر کیا. تیسری مرتبہ جب پیغام آیا تو اس میں ایک جملہ تھا جو سراج غم کتاب میں نے پڑھا کہ بابا اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا آپ اسی طرح سے ہم سے روگردانی فرماتے اور ہمارے خط کا جواب نہ دیتے. یہ بات مولا علی کے گویا دل پہ گہرا اثر کیا، اور مولا نے مولا حسن کو علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ بیٹا حسن ایسا کرو کہ اپنی بہنوں کو کوفے لے کر آؤ، اور کوفے جب سفر کرو تو رات کو سفر کرنا، دن کے ٹائم سفر نہ کرنا، اس لیے کہ میری بیٹیاں سفر کی عادی نہیں ہیں اور علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. عباس سے کہنا، عباس کم سن ہیں، عباس سے کہنا کہ وہ اپنی بہنوں کی عزت و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کو رات کو گویا سفر کرانا اور دن کو آرام کرانا، اور اس طرح سے سفر کرانا. جب کوفے میں ابھی چند تھوڑا سا فاصلہ تھا تو مولا علی علیہ السلام نے اعلان کرا دیا تھا پورے کوفے میں کہ کوئی بھی عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے. گویا اس طرح سے مولا نے وہاں کرفیو اور لاک ڈاؤن کرا دیا تھا کہ کوئی بھی شخص عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے. کوفہ شہر کے باہر مولا علیہ السلام نے خیمہ لگوایا
اور اس کے بعد انتظار فرما رہے تھے اپنی بیٹیوں کا کہ میری بیٹیاں آئیں تو میں ان کا استقبال کروں۔ جب مولا نے وہاں خیمہ لگوایا اور یہ قافلہ آیا اور حضرت عباس علمدار کبھی گھوڑا آگے دوڑاتے تھے کبھی پیچھے دوڑاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ خبردار یہاں سے کوئی سفر نہ کرے، اس لیے کہ علی و بطول کی بیٹیاں سفر کر رہی ہیں۔ جب مولا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے قافلہ آ رہا ہے تو خود خیمے سے باہر نکل کے آپ نے اپنی بیٹیوں کا استقبال کیا۔ روایت ملتی ہے کہ اس وقت مولا نے کہا بیٹی زینب تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس وقت جناب زینب عالیہ عرض کرتی ہیں بابا جس کا حسن اور حسین جیسا بھائی ساتھ ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ساتھ ہو، جس کے 18 بھائی ہوں، اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ بیٹی ایسا ہے کہ میں تمہاری محمل کو کوفے شہر میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور مولا حسن حسین سے کہا کہ ذرا جاؤ جا کر ایک مرتبہ کوفہ شہر دیکھ کر آؤ پہلے سے کہ وہاں کوئی نامحرم تو نہیں ہے، کوئی وہاں سے گزر تو نہیں رہا۔ اس وقت حضرت عباس علمدار نے جرت کر کے اور ایک ہاتھ جوڑ کے گردن نیچے کر کے ایک سوال کیا تھا، بابا بازار میں تو مرد جایا کرتے، آپ میری آقازادیوں کو کوفے کا بازار دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ ہاں عباس اس میں راز ہے۔ کوفے کے بازار میں جب مولا حسن اور حسین اور زینب ام کلثوم کے محمل کو لے کر آئے تو اس وقت مولا نے حکم دیا تھا کہ جب بیچ بازار میں پہنچو تو محمل کا پردہ ہٹانا اور میری بیٹی زینب سے کہنا کہ اس بازار کو دیکھ لے۔ جبکہ بازار میں کوئی نامحرم نہیں تھا، بیوی کے بھائی تھے۔ اس وقت جناب زینب کی چیخ بلند ہوئی اور کہا بابا آخر مجھے کوفے کا بازار کیوں دکھایا جا رہا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا تھا بیٹی یہی کوفہ ہوگا، اور اسی کوفے میں تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی اور تمہاری ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، اور اس وقت اس کوفے کی رہنے والی عورتیں تمہیں پہچانیں گی نہیں۔ تم آئی ہو یقیناً اس کوفے میں اور تمہاری یہاں بہت سی شاگردائیں بنیں گی، لیکن تمہیں پہچانیں گی نہیں۔ تم دین کی خاطر، اپنے نانا کے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرو گی۔ اس وقت جناب زینب عالیہ نے ایک جملہ کہا تھا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے ہاتھ میں رسم باندھے گا، کیسے اس کو اسیر کرے گا؟ جناب زینب عالیہ یہ سوچا کرتی تھی۔ مولا علی نے کوفے میں اپنی بیٹیوں کے حجرے بنوائے تھے، اور جناب زینب عالیہ کا علیحدہ حجرہ تھا، جناب ام کلثوم کا علیحدہ حجرہ تھا، جناب رقیہ کا علیحدہ حجرہ تھا، جناب خدیجہ کا علیحدہ حجرہ تھا۔ لیکن شب ضربت یعنی آج کی شب مولا علی علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے گھر کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ علماء نے اس کا راز لکھا ہے کہ مولا جناب ام کلثوم کے گھر آج کی رات، کیونکہ مولا اس ماہ میں رمضان مبارک میں ہر بیوی کے گھر میں ایک ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے، تو اس شب جناب ام کلثوم کے گھر کا انتخاب اس لیے کیا کہ جناب ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب بھی کبھی مولا علی کی شہادت کا تذکرہ ہوگا تو ام کلثوم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ ام کلثوم کی اولاد موجود نہیں ہے۔ میں کہوں گا عزیزارو آج کی شب معمولی شب نہیں ہے، مولا نے اس بیٹی کے گھر کا انتخاب کیا۔ کبھی گھر کے اندر جاتے تھے، کبھی باہر نکلتے تھے، جناب ام کلثوم بار بار پوچھتی تھی بابا آپ مضطرب کیوں ہیں؟ کبھی گھر سے صحن میں آتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں۔ مولا اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی ام کلثوم وہ وقت آ گیا جس کا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور عزیزارو جب روایت ملتی ہے کہ بی بی نے مولا علی کو روکا کہ بابا اگر ہو سکے تو گھر میں نماز پڑھ لیجئے، اس لیے کہ میں آسمان سے ستارے ٹوٹتی بھی دیکھ رہی ہوں، میں عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں بیٹی دیکھو اگر ان مرغابیوں کو پال سکو تو پال لینا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔
عزیزارو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس وقت مرغابیوں نے مولا کے دامن کو پکڑ لیا تھا، گویا یہ جانور ہیں لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ آج علی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ عزیزارو جب مولا دروازے سے نکل رہے تھے تو اس وقت دروازے کی چوکھٹ سے مولا کو گویا ہوا اٹک گئی تھی، اور دروازہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مولا علی اس دروازے سے جائیں، اور کیونکہ مولا پھر سالم واپس نہیں آئیں گے۔ عزیزارو کیونکہ مولا علی شروع ہی سے اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے، اور مولا کے غلام جو مولا کے گھر کے کو آ کر پتہ لگا کر گھیرے ہوئے تھے کہ آج مولا کس کے گھر میں ہیں، جب بتایا کہ بی بی ام کلثوم کے گھر میں ہیں، تو مولا علی آخری ودا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ باہر آئے تھے اور آ کر کہا تھا یہ حذیفہ دیکھو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ یمانی اپنے گھر پہنچے تھے۔ عزیزارو روایت ملتی ہے ادھر جب مولا علی گھر سے چلے اور جناب ام کلثوم نے عجیب عالم دیکھا، اور وہ منظر آیا کہ جب اعلان ہوا آسمان پہ قد قتل امیر المومنین، اس وقت حذیفہ یمانی اپنے گھر سے نکلے اور ابن ملجم کو گرفتار کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کی شب جب مولا علی کو ابن ملجم نے ضربت ماری تھی تو وہی مقام تھا جہاں مولا کے سر پہ پہلے ضربت کا نشان موجود تھا، اور مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، اس رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، اس اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزارو علی شہادت کو کامیابی کی دلیل قرار دے رہے ہیں۔ کوفہ اور شام میں کوہرام بپا ہوا، مدینے میں اعلان ہوا، آسمان سے ستارے ٹوٹے، زمین کوفہ کو زلزلہ آیا کہ قد قتل امیر المومنین، آج میرے اور آپ کے مولا کو شہید کر دیا گیا۔ مولا خاک اور خون میں غلطاں تھے، اور جب مولا حسن علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، اپنے بابا کی نماز کو مکمل کیا۔ مولا علی کی شہادت معمولی نہیں ہے عزیزارو۔ آج کی شب جو ایک روایت کے مطابق شب قدر بھی ہے اور یہ شب ضربت بھی ہے، ہمیں آج کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کا واسطہ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری تکالیف کو دور فرما، ہماری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔